اور ہم نسلی مسلمان، باپ مسلمان، دادا مسلمان، پردادا مسلمان، لیکن ہمارے خیال میں علماء سو، برے علماء، پیٹ بھرو مولوی، جیب بھرو پیر، یہی بٹھا کے رکھے ہوئے ہیں۔ قرآن نہیں پڑھ سکتے بھائی، تمہیں قرآن کے واسطے 18 علوم ہونا، وہ نہیں سمجھ سکتے کہ پہلے کبھی کبھی کوئی سنگن لیتا تھا، آپشن تھا شیطانوں کو، لیکن یہ قرآن اترنے کے بعد اور قرآن اترنے کے زمانے سے ہم نے شہاب ثاقب بنا دیے کہ الا من استرق السم فاتبعہ شہاب مبین، کہ اگر کوئی چرا لیتا وحی الہی کو یا احکامات الہی کو تو ہم نے کیا کیا تھا، یہ شعلہ بھڑکتا ہوا اس کے پیچھے لگا دیا، جو فرشتے اس کو مارا کرتے اور وہ سن نہ پاتا۔ یہ انتظام کب سے شروع ہوا؟ جب قرآن نازل، اس سے پہلے یہ انتظام نہیں تھا۔ وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا، ہم نے رات لباس بنایا، آرام کے لیے بنایا، معاش کے لیے تو دن بنایا، دن میں کماؤ، ویسی نوکری پہ لات مارو جو رات کی ہے، جو تمہاری اخلاق بگاڑ دے، تمہارا نظام ہے ہاضمہ بگاڑ دے، تمہاری طبیعت بگاڑ دے۔ کون بولا یہ نوکری؟ تمہاری کام، تمہارے جاب، تمہارے جتنی روزیاں، وہ سب ہم نے پہلے ہی تمہارے لیے بنا دیے۔ وَمَن لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، یہاں پر دیکھیے بڑا چپتا ہوا نقطہ ہے، اور ان کے بھی ہم نے بنا دیے جس کے تم ہرگز بھی رازق نہیں ہو۔ ارے بدبختو، تم اپنے پیٹ پالنے کے لیے کہتے ہو کہ ہم کو کام کریں گے، اللہ کی نافرمانی کریں گے، سود کھائیں گے، جھوٹ بولیں گے، تبھی پیٹ پالنا ہوگا۔ اللہ کہتا ہے ایسے ہزاروں مخلوقات میرے ہیں جس کے تم ہرگز بھی رازق نہیں ہو، میں ان کو دیتا ہوں بغیر کام کے۔ اور یہ ہوائیں جب ایک دوسرے پھلوں سے، ایک دوسرے پتوں سے، دو میل فیمیل، میل ایک جھاڑ ہے، فیمیل ایک جھاڑ ہے، یہ میل فیمیل کے اندر تبادلہ کس سے ہوتا ہے؟ جھاڑوں کے درختوں سے، یہ ہواؤں سے ہوتا ہے۔ پھر ہواؤں سے جیسے ہی وہ باراور ہوتی ہیں، پھل نکلتے ہیں۔ یہ ٹیکنالوجی کب کی ہے؟ 50 سال کی بھی نہیں ہے، یہ رب بنایا، رب کو پتا ہے۔ 1500 سال پہلے کہتا ہے کہ ہم نے یہی ہوائیں، اصل میں نباتات کے اگنے کے لیے ہم نے یہی ہواؤں کو اصل میں بنایا تھا کہ یہ باراور کرے۔ MSLI ٹی وی، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وفي رواية وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی۔ اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ ولو ان ما فی الارض من شجرة اقلام والبحر يمده من بعده 7 ابحر ما نفدت کلمات اللہ۔ اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہوں جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے دورہ ترجمہ قرآن جو تسلسل کے ساتھ آپ کے سامنے آ رہا ہے، اس میں ہم نے گزشتہ جو ہمارا درس رہا وہ سورۃ الحجر، اس کی آیت نمبر 18 تک ہم نے تلاوت کی۔ یوں سمجھ لیجئے کہ شروعات سے 1 سے لے کر 18 آیتیں
ہم نے پڑھی تھی اور اللہ کے فضل و کرم سے سمجھنے کی کوشش کی تھی اور توفیق الہی سے اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کرے ہوں گے، مجھے بھی امید ہے اور رب سے دعا بھی یہی ہے کہ آج آپ کے سامنے میں نے سورہ حجر کی 19ویں آیت تلاوت کی ہے، اور حجر سورہ نمبر 14 جو ہم نے کیا ہے، پہلے ہی سورہ نمبر 14 ہے یا 15 ہے؟ 15 ہے، ہاں سورہ نمبر 15 جو ہم نے شروع کیا تھا، اس میں سب سے پہلے رب العالمین نے جو گفتگو اس معاملے میں ہوئی وہ یہ کہ یہ قرآن ہے اور اس قرآن کا پیغام بڑا واضح ہے، تلک آیات الکتاب و قرآن مبین، یہ اللہ کی کتاب کی آیتیں ہیں اور یہ ایسا نہیں ہے جو تمہاری سمجھ سے بالا تر ہو یا پی ایچ ڈی اس کے لیے پڑھنا پڑے گا یا کم از کم ماسٹرز تو ہونا پڑے گا یا کم از کم بی اے بی ایڈ تو ہونا پڑے گا یا انڈر گریجویٹ تو ہونا پڑے گا، نہ نہ نہ، ہر ایک عام فہم انسان کے لیے ہم نے آسان بنایا اس قرآن کو، کھلی ہوئی کتاب ہے۔ یہ تم بدبخت ہو کہ اس کے لیے مشکل بنا دیے یا اپنے جی چرانے کے لیے تم نے یہ ہوا کھڑا کر دیا عوام کے سامنے کہ قرآن نہیں سمجھ سکتے، قرآن تو نہیں سمجھ سکتے۔ ہاں موویز سمجھ سکتے ہیں، پکچر سمجھ سکتے ہیں، 1000 قسم کی کتابیں سمجھ سکتے ہیں، نیوز پیپر کی ہر خبر سمجھ سکتے ہیں، سمجھ نہیں سکتے تو قرآن نہیں سکتے۔ وہی ایک انگریز امریکہ کا پڑھتا ہے، سمجھتا ہے، اسلام قبول کرتا ہے، پکا سچا مسلمان بنتا ہے، اور ہم نسلی مسلمان، باپ مسلمان، دادا مسلمان، پردادا مسلمان، لیکن ہمارے خیال میں علماء سو، برے علماء، پیٹ بھرو مولوی، جیب بھرو پیر، یہی بٹھا کے رکھے ہوئے ہیں، اور قرآن نہیں پڑھ سکتے بھائی، تمہیں قرآن کے واسطے 18 علوم ہونا، وہ نہیں سمجھ سکتے، اس واسطے لال کتاب پڑھو، پیلی کتاب پڑھو، فضائل اعمال پڑھو، یہ پڑھو، وہ پڑھو، دنیا جہاں کے کہانی پڑھو، قصے پڑھو، ناول پڑھو، سب پڑھو، قرآن نہ پڑھو۔ ہمارے لوگوں میں دیکھیے کتنے ہیں جو توحید کے بھی علم بردار ہیں باقاعدہ، اور اللہ کے فضل سے میں سمجھتا ہوں کئی سالوں سے آئے ہوئے ہیں ہمارے پاس، میرے پروگرام بعض بڑے اسے سنتے اور بولتے بھی، مول صاحب کیا بولتے آپ، بس کیا بولتے سے رہ جاتے۔ ان سننے والوں میں بھی کتنے ہیں جو دورہ قرآن ترجمہ ختم کیے ہیں، جو کتاب لیے ہیں، قرآن لیے ہیں بگ ڈپو سے، پھر پڑھے ہیں، پھر سمجھے ہیں، تمہاری اپنی لینگویج جو بھی ہو، ہاں پڑھے کیا؟ وہ پیریار داسن ابھی گزرے تھے حال ہی میں، ان کے اسلام لانے کا واقعہ وہ ذکر کر رہے تھے، بعد میں عبداللہ بن گئے، وہ کمیونسٹ ذہنیت، لیکن اسلام خود خریدا، پڑھا، سمجھا، اس کو ٹکڑے ٹکڑے جا کے پرنٹنگ پریس میں، نے سنا وہ واقعہ، ان کی زبانی سنا جب وہ آئے تھے، پرنٹنگ پریس میں پورا کیا کیا، پورے قرآن کو انہوں نے کیا کہ ہر صفحے کے درمیان 2 3 پیپر خالی مجھے رکھ کے بینڈنگ کر کے دو۔ شاید دنیا کا واحد انسان ہوگا اس طرح جا کے پریس میں کہا ہو۔ ہاں اس نے کہا کہ ہر پیپر کے درمیان خالی صفحات، خالی پیپر میرے، میں جو آپ کو دے رہا ہوں یہ پیپر، ہر پیپر کے بعد قرآن کے 3 2 اس میں رکھو، پھر پوری کتاب جمع کر کے بینڈنگ کر کے مجھے دو۔ جب وہ بینڈنگ کر کے دے دیا تو پھر انہوں نے ہر صفحے کا ترجمہ پڑھ کے اس میں سے نوٹس بنائے، وہ 2 پیجز 3 پیجز کے، ویسے مکمل قرآن پڑھا، پھر جا کے اپنے اسلام کا اعلان کیا۔ ہمارے ترجمے کیے ہوئے قرآن کوئی نہیں پڑھتا، تو اسی واسطے رب العالمین نے فرمایا کہ دیکھو یہ نتیجہ ہے، نہیں پڑھو گے تو کافر بنے رہو گے، اور کاش کاش کا لفظ تمہاری زندگی میں بہت آئے گا، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، اکثر یہ کہیں گے پھر کاش کہ ہم مسلمان ہوتے، کاش کہ ہم مسلمان ہوتے۔ وہ تو وہ کہیں گے، بعید نہیں کہ ہم بھی حشر کے میدان سے گزرتے ہوئے پتہ نہیں کتنے مراحل میں ہم کہیں گے کاش کہ ہم قرآن کو سمجھے ہوتے، کاش کہ ہم قرآن کو پڑھے ہوتے۔
برزخ میں جیسے ہی مردے کو رکھا جاتا ہے سوالات ہوں گے. 3 سوال مشہور ہیں. ترمذی میں ایک اور سوال بھی ہے، تو نے جانا کیسے جانا؟ ما ادرکتا. تو مردہ کہے گا قرأت کتاب اللہ، میں نے قرآن پڑھا، وآمنت، اس پر ایمان لایا، وصدقت، اس کی تصدیق کیا. جو قرآن پڑھا ہی نہیں وہ کیسے جھوٹ بولے گا وہاں پر میں نے قرآن پڑھا؟ ہاں، تو فرشتے کو کیا جواب دے گا جب فرشتہ پوچھے گا کہ تجھے یہ کیسے سوالات معلوم ہوئے؟ جواب اس کے جو پڑھا ہی نہیں وہ بولے گا کہاں سے؟ پڑھو میرے بھائیو پڑھو. ہاں، جو لینگویج تم کو آتی ہے اسی میں پڑھو، لیکن پڑھو قرآن، یہ فریضہ ہے تمہارا. تو یہی دعوت اصل میں پہلے دی گئی، اور اس کو پہنچانے کا جو انتظام تھا وہ آخری آیت 18ویں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ اللہ نے ایسا انتظام کر دیا کہ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، نہ آگے سے باطل داخل ہو سکتا ہے نہ پیچھے سے. اس کا انتظام ہم نے آسمانوں میں ایسا کیا کہ پہلے کبھی کبھی کوئی سنگن لیتا تھا، آپشن تھا شیطانوں کو، لیکن یہ قرآن اترنے کے بعد اور قرآن اترنے کے زمانے سے ہم نے شہاب ثاقب بنا دیے کہ الا من استرق السمع فاتبعہ شہاب مبین، کہ اگر کوئی چرا لیتا وحی الہی کو یا احکامات الہی کو تو ہم نے کیا کیا تھا، یہ شعلہ بھڑکتا ہوا اس کے پیچھے لگا دیا، جو فرشتے اس کو مارا کرتے اور وہ سن نہ پاتا. یہ انتظام کب سے شروع ہوا؟ جب قرآن نازل، اس سے پہلے یہ انتظام نہیں تھا، وہ بھی یاد رکھیے. یہ انتظام جو میں نے آخری آیت گزشتہ کے درس میں پڑھی تھی 18ویں، الا من استرق السمع فاتبعہ شہاب مبین، جسے شہاب ثاقب بھی کہتے ہیں، کہ اگر یہ آسمانوں میں ملائے اعلیٰ کی کوئی بات شیطان سننے کی کوشش کرتا ہے، فاتبعہ، اس کا پیچھا کرتا ہے، شہاب مبین، ایک بھڑکتا ہوا انگارہ، اسے جلا کے خاکستر کر دیتا ہے. ہاں، حفاظت مضبوط کر دی گئی. وحی الہی جو رب العالمین جبرائیل کو پہنچائے وہ بحفاظت جناب محمد الرسول اللہ کے قلب اطہر پہ پہنچ جائے صلی اللہ علیہ وسلم. اب پھر اس کے بعد دلائل شروع ہو گئے خلقت کے اعتبار سے، کائنات کے اعتبار سے. درمیان میں کچھ تنبیہات بھی آ گئے جو ہم پڑھ چکے ہیں. اب آئیے 19ویں آیت، فرمایا کہ والارض مددناها والقینا فیہا رواسی وانبتنا فیہا من کل شیء موزون. کیوں نہیں پڑھتے تم؟ کیوں نہیں دیکھتے اس کائنات کو؟ ہم نے اس زمین کو پھیلا دیا. مدہ مد کا مطلب ہے کھینچنا. اللہ نے اس زمین کو کیسے بنایا ہے؟ کیسے بنایا ہے؟ بعینی، اسی طرح جیسے تم کسی بال کو کھینچ کے بڑا بنا دیتے ہو. ہاں، اتنا بڑا بنایا کہ چلنے والے کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ وہ بال کی شکل کی ہے، راؤنڈ ہے. اتنا کھینچ دیا، اتنا بنایا کہ کسی چلنے والے کو محسوس نہیں ہوتا کہ وہ گول دائرے پہ چل رہا ہے، حالانکہ سب گول دائرے پہ چل رہے ہیں. اتنا بڑا بنایا. والارض مددناها، ہم نے پھیلا دیا زمین کو. والقینا فیہا رواسی، کیونکہ زمین کو ہم نے کیا کیا؟ پھیلا دیا. آسمان اور کسی اور چیز سے اس کو کیا نہیں کیا؟ رسی سے باندھ نہیں کیا کہ کوئی کیا ہے وہ دھڑک نہ جائے، وہ گر نہ جائے. ہم نے اس کے لیے ایک اور ہی سیٹ اپ کیا، کہا کہ والقینا فیہا رواسیہ، ہم نے اس کے اندر لنگر ڈال دیا. اصل میں رواسی راسیتن کی جمع ہے. یہ راسیہ کہتے ہیں کسی چیز کو باندھنے کے لیے، خاص طور پر جب جہاز لنگر انداز ہوتے ہیں نا. آپ نے دیکھا ہوگا بوٹنگ وغیرہ میں، اگر آپ کو شوق ہے یا کبھی چلے جائیے میرینا بیچ کو، آپ نے دیکھا چھوٹے چھوٹے بھی جو آ کر وہ بوٹ جو آتے تھے نا، وہ بوٹ کو کیا کرتے، اگر وہ کھڑانا چاہتے تو رسی سے باندھتے، کوئی اور چیز جو ساحل پہ ہوتی اس سے کیا کرتے، پہلے رسی سے باندھ کے اس کو ٹکا دیتے، پھر وہ بوٹ کیا ہو جاتی، ادھر ادھر نہیں ہلتی، آگے نہیں جاتی. اللہ کہتا ہے ہم نے ایسے ہی زمین کا انتظام کیا. ہم نے اس کے لیے باندھنے کے لیے جو چیز لائی، ہم نے وہ پہاڑ تھے جو اندر ہم نے جما دیے. رواسیہ یہاں پر پہاڑ مراد ہے. وہ القینا فیہا، اور اندر. اسی واسطے فلکیات اور زمین ارضیات کے ماہرین کہتے ہیں بڑی بڑی یونیک بات ہے، یہ وہی کہہ سکتا ہے جو کائنات کو بنایا یا قرآن میں ہے، کہ جیسے کسی چیز میں آپ میخ مارتے ہیں اور میخ اتنی بڑی ہے تو ٹاپ دکھتا ہے باہر، حالانکہ ٹاپ جو دکھتا ہے
اس کا 100 گنا حصہ اندر ہے. وہی پہاڑ بھی معاملہ ہے. ٹاپ میں باہر میں جتنا تمہارا پہاڑ دکھتا ہے تم کو، اس سے 100 گنا زیادہ وہ اندر ہوتا ہے. باہر کا حصہ اتنا ہی دکھتا ہے جتنا میخ کا ٹاپ تم کو دکھتا ہے. ہاں، بڑا حصہ تو زمین کے اندر ہے جو اللہ نے اسے گاڑ دیا. اس لیے فرمایا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، اس کے اندر ہم نے کوہ پہاڑ جما دیے. وَأَنبَتْنَا فِيهَا، پھر اسی میں سے تمہارے لیے غلہ ہو گیا، سب اسی کے اندر، کیونکہ تم اس سے آئے ہو نا، مٹی سے. اب وہ بات بھی آ جائے گی، تفصیلی گفتگو ابھی آگے آئے گی. وَأَنبَتْنَا فِيهَا، پھر ہم نے کیا کیا، اسی زمین کے اندر سے تمہارے لیے نباتات، جتنے کھانے کی چیزیں سب پیدا. من کل شیء موزون، مناسب حیثیت سے ہر چیز جو تم کو ضرورت ہے، مناسب موزون، وزن کی ہوئی، برابر برابر. تم کو کیا چاہیے، کتنا چاہیے. یہ جو کتنے کہتے ہیں نا جی، ہاں، پہلے کیا تھا V2/2، پھر نعرہ کیا لگا، V2/1 کہتے. اس کے بعد حمید بچے ہم کو کئی کو بچے بولا کیا بڑھ گئی تو کیسا آبادی میں کھانا کھلائیں. کہاں سے؟ ارے بیوقوف، آبادی بڑھے گی تو برابر اللہ تعالیٰ رزق بھی بڑھا دے. تجھے فکر من کل شیء موزون، یہاں کی ہر چیز ہم برابر مناسب بنا رہے ہیں تمہارے لیے. ایک زمانے میں صرف 1 ملین 2 ملین تھے لوگ، 10-20 لاکھ، غلہ ان کو اتنا ہی ملا جتنا وہ ضرورت تھی. آج خالی یہاں کی آبادی 130 کروڑ ہے. کروڑ، 10 لاکھ نہیں، خالی ہندوستان کی آبادی. غلہ اتنا ہی اللہ نے دگنا کر دیا، تگنا کر دیا، سب کے لیے برابر ہے. بھوک سے نہیں مرتا، سرمایہ دار جمع کو رکھو، غریبوں کو نہیں دینے سے مرتا، ورنہ تو بھوک سے کو نہیں مرتا. سب کے پاس ہے. ہاں، امبانی اڈانی کو کیا ہے، اتنا پیسہ ہے، وہ پیسہ انہیں برابر تقسیم کرا، بھوکا نہیں، پورے جنے پیسے والے ہو جائیں گے. ابھی کل کی نیوز سے 100 کتنے ہی کروڑ کیا ہے نقصان میں چلے گا انہیں. شیئر مارکیٹ گر گیا، کروڑوں کے پیسے چلے گئے. ایک انسان کو 10 روپے گئے گا تو اس کا ہارٹ فیل گر جاتا، اسے کیا بھی فرق ہی پڑا نہیں. کیوں؟ اسے اس میں سے ایک تنکا گیا. ہاں، ابھی سن رہا تھا 7ویں میں تھا تو کیا ہوا، 5ویں میں نمبر میں تھا بڑا پیسے والا تو 7ویں میں آیا کرتے. کیا ہی فرق نہیں، کتنے کروڑ، 160 پر 7 کروڑ. بولے تو دھک سے مر جائے گا آدمی، اسے اتنا دیا ہے. ہم سوچتے نہیں رب اتنا دینے والا ہے، فکر کس کی جی؟ پھر تو بخیلی کی فکر ہے اصل میں. تم دیتے تو پھر دنیا میں کوئی انسان بھوکا، پورا تو اللہ نے برابر سیٹ اپ سے اتارا ہے دنیا کے اندر. کتنے بھی بچے پیدا کرو اور بڑھو، ہاں، ایک کو 9 10 ہونا چاہیے. ہمیں اللہ غریب عجیب پریشانی میں پڑے. ہمیں ایک تو کیا ہوتا ہے، ایک کے اوپر کرے تو مارا پڑتے. اب انہیں کہاں جائیں گا بچوں کو، اور وہ ایک ہوتا نا انہیں بھی آپریشن سے ہوتا، وہاں سے قصہ ختم. اب انہیں آپریشن سے ہوتی ہی دال ڈالتی مصیبت. 3-4 سال تک تمہیں گھرے بچی بیوی مر جائیں گے بول کو. اب انہیں بولتی میں کہیں عمر ہوں، میں مرتی نہیں. اس کے ایسے بچے تک کو ہمیں ایک سے کھڑا لیتے، بہت کہاں بھی بات 2. ہاں، اور ہائی فائی رہے تو انہیں ایک بھی نہ کو بولتا. ابھی میں آپ کو ٹریننگ میں ہی کہتے، ٹریننگ میں، وہ پتا نہیں کس کی ٹریننگ میں ہے بیوقوف. ہاں، ہم دونوں طے کر لیے بچے 5 سال کے بعد. میں واقعی صحیح جوڑے کا حال بیان کر، ذرا ویسٹرن ذہنیت ہو جاتی نا، شادی ہو کے 2-3 سال کیا بھائی کوئی خوشخبری نہیں مولوی صاحب، ہمیں دونوں طے کر لیے 5 سال تک ہمیں آپ کو اپنا ذرا ٹریننگ میں رہیں گے بول کو. اچھا، ہاں، تیرے بابا کی مرضی، ہاں، تیری اپنی زندگی. کھلواڑ ہے یہ، شریعت سے کھلواڑ ہے. ہاں، اصل مقصد ہی بچے ہیں. شادی میں تھوڑا سا اس میں کیا ہے تکلیف ہے نا، اس واسطے مزہ لگا دیا گیا. مقصود اصل میں بچے ہی ہیں. مزہ اس واسطے اللہ نے اس میں لگا دیا کیونکہ ذریعہ تکلیف بھی ہے، ذمہ داری بھی ہے، اس واسطے ذرا لگا دیا. ورنہ تو اصل بچے ہیں. تزوج الولود الودود، نکاح کرو تم ان عورتوں کے ساتھ جو شوہر سے ٹوٹ کر محبت کرنے والیاں اور بچے جننے والیاں ہوں، ان سے کرو. کب؟ تلاش کرتے وقت ہی.
یہ اور بات ہے کہ آپ پوچھیں گے تو میں تلاش کرتے وقت کیسا مولوی صاحب معلوم ہوگا انہیں کتنے بچے جنیں گے، ابھی آئش تھی نہ انہیں میری زندگی میں، وہ الگ بات، وہ بعد میں سمجھاتا ہوں، ایسا اچھا کو پینڈنگ تاکہ کیا ہے بعد میں سمجھنے کے واسطے پھر آئیں گے نہیں کیا بولتے گے مولوی صاحب. ہاں ایک مرتبہ کیا یہ 1.5 گھنٹہ تقریر کیا یہاں پر قریب میں، ابھی گزشتہ بار کہاں کیا یاد نہیں آ رہا ہے. تو بات میں بولا کہ بھائی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، ہر جھکنے میں اٹھنے میں اللہ اکبر بولتے نماز میں، لیکن آج تک تمہیں غور کرے کہ سمیع اللہ لمن حمیدہ بیچ میں کئی کو بولتے اور اس کا معنی کیا؟ اللہ اکبر اللہ بڑا ہے یا اللہ سب سے بڑا ہے سب کو معلوم، لیکن 20 سال سے نماز پڑھتا ہے، کوئی 30 سال سے، کوئی 15 سال سے، کوئی آ کر کیا 18 سال سے، لیکن انہیں کبھی سوچا کیا کہ ہر جھکنے اٹھنے میں تو اللہ اکبر ہی بولتے ہیں ہمیں، یہ رکوع سے اٹھتے وقت فقط سمیع اللہ لمن حمیدہ کئی کو بولتے، آخر اس کا معنی کیا ہے؟ یہ بول دیا میں بھول گیا، اور اس کے بعد تقریباً 2 گھنٹے گفتگو کیا، پھر اس کے بعد کفارہ ادا کر کے جانے لگا. بڈھے آدمی دیکھ لے ادھر سے آئے، مولوی صاحب آخر میں بول کو چل جاؤ مولوی صاحب مجھے نہیں ہوں گا، تو میں بولے تو آخر میں یہ کیا سمیع اللہ لمن حمیدہ اس کا معنی بولو. ویسا کچھ چیزیں سسپینس میں رکھے تو معلوم ہوتا، آنے جانے کے لیے آسانی ہوتی. پہلے کہ تو فرمایا کہ من کل شیء موزون، کہ ہم مناسب حیثیت سے ہر چیز کو یہاں پر اگائے ہیں. وجعلنا لکم فیہا معائش، اور ہم نے تمہارے لیے یہاں پر روزیاں بنا دیے ہیں، تم کیوں جھجھاتے؟ ہاں چرند پرند جیسے توکل کرتے ہیں ویسے ہی توکل اگر کرے، حدیث کے الفاظ میرے نہیں، ہاں حق کا توکل ہی، اگر جیسے توکل کرنے کا حق ہے ویسے کرتے تو پرندوں کو جیسے اللہ رزق دیتا ویسے تم کو بھی دے گا. پرندے نوکری کرتے کیا؟ کہاں جاب کرتے؟ کون آئی ٹی میں ہے؟ کون سا پرندہ آئی ٹی میں ہے؟ ہاں کون رات جگ کو کام کرتا ہے؟ ہم زندگی برباد کر دی، نئی شفٹ جاگو، اس کا معدہ بھی خراب، اس کی زندگی بھی خراب، اخلاق بھی خراب. نائٹ سونے کے لیے ہے جی، ہاں وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا، ہم نے رات لباس بنایا، آرام کے لیے بنایا، معاش کے لیے تو دن بنایا، دن میں کماؤ، ویسی نوکری پہ لات مارو جو رات کی ہے، جو تمہاری اخلاق بگاڑ دے، تمہارا نظام ہے ہاضمہ بگاڑ دے، تمہاری طبیعت بگاڑ دے. کون بولا یہ نوکری؟ ایسا کون دیں گا؟ اللہ دیں گا جی. حرام کاری سے بچو، سود میں مت جاؤ، بینک کی نوکری میں مت جاؤ، ہاں کریڈٹ کارڈ کی نوکری میں مت جاؤ. اللہ پہلے ہی اتار دیا تمہارے لیے روزیاں یہاں پر. معاش اسی سے معائش ہے. ہاں معاش ہم بھی بولتے نا، کیا معاش کرتے بھائی، کیا کام کرتے آپ؟ معاش اس کی جمع ہے معائش. تمہاری کام، تمہارے جاب، تمہارے جتنی روزیاں وہ سب ہم نے پہلے ہی تمہارے لیے بنا دیے. وَمَن لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، یہاں پر دیکھیے بڑا چپتا ہوا نقطہ ہے، اور ان کے بھی ہم نے بنا دیے جس کے تم ہرگز بھی رازق نہیں ہو. ارے بدبختو، تم اپنے پیٹ پالنے کے لیے کہتے ہو کہ ہم کو کام کریں گے، اللہ کی نافرمانی کریں گے، سود کھائیں گے، جھوٹ بولیں گے تبھی پیٹ پالنا ہوگا. اللہ کہتا ہے ایسے ہزاروں مخلوقات میرے ہیں جس کے تم ہرگز بھی رازق نہیں ہو، میں ان کو دیتا ہوں بغیر کام کے. ہاں وَمَن لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، تم ہرگز بھی اس کے رازق نہیں ہو. ایک ویل مچھلی اٹھا لو، ہاں 1.5 ٹن کھاتی ہے وہ ایک ٹائم کا کھانا، کہاں سے جلاتے تم؟ کہاں سے لاتے؟ دنیا کی سب سے بڑی مخلوق ویل مچھلی ہے، ہاں اور اس کا کھانا ٹنوں میں ہوتا ہے. وہاں کھانا کہاں سے پرووائڈ کرو گے تم؟ ہم کھلا رہے ہیں. ہم جب اس کو کھلا رہے ہیں تو اللہ کے دین کے لیے کام کرنے والے کو نہیں کھلائیں گے، اللہ کے قرآن پڑھنے والے کے لیے نہیں کھلائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جینے والے کو نہیں کھلائیں گے ہم. تم اپنا کھانا اپنے سر پہ اٹھا کے کہہ رہے ہو کہ میرے علاوہ، میرے جاب کے علاوہ مجھے کھانا. ارے ہزاروں میری مخلوقات ایسے ہیں جن کے تم ہرگز بھی رازق نہیں ہو، میں ان کو کھلا رہا ہوں. اور کوئی بھوکی مچھلی کبھی مری نہیں، بھوک سے، شکار سے مری ہے، پانی میں باہر آنے سے مری ہے. بتاؤ مجھے تاریخ میں ایک مچھلی نکال کے بتلاؤ. انہیں بہت دنوں سے بھوکی تھی، کیا بھی ملا نہیں، اسے مر گئی. بھائی ہسٹری ہے، بتاؤ مجھے، ثابت کرو. قیامت تک ثابت نہیں کر سکتے. ہاں کوئی کوا بھوک سے نہیں مرا، غاروں میں چلنے والے کیڑے بھوک سے نہیں مرتے. سب کو کھانا رب دے رہا ہے، تم کو نہیں دے گا؟ تم رازق ان کے نہیں ہو، میں ہوں تو تم کو بھی دوں گا.
وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ، اور نہیں ہے کوئی ایسی چیز لیکن ہم کو یا ہمارے پاس اس کے کئی خزانے ہیں. میری خلاقیت دیکھو ذرا، ایسی کوئی چیز بھی نہیں ہے تمہارے پاس جس کے خزانے میرے پاس نہ ہو. میں ہی دیتا ہوں تم نہ، ذرا اس میں سے تھوڑا دے رہا ہوں. سب میرے چھے. سونا میرے پاس خزانے پڑے ہوئے ہیں اس کے، چاندی میرے پاس خزانے پڑے ہوئے ہیں، ہیرے جواہرات میرے پاس خزانے پڑے ہوئے ہیں، یاقوت زمرد میرے پاس خزانے پڑے ہوئے ہیں اس کے، پلیٹینم میرے پاس خزانے پڑے ہوئے ہیں، پیٹرول میرے پاس خزانے پڑے ہوئے ہیں. تم ان پہ تکیہ کرتے، اس خزانے والے پہ تکیہ نہیں کرتے جو کہتا ہے کہ سب میرا ہے. ہاں، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُ، ہاں خزانہ نہیں بولا، خزائن. ہاں تمہارے پاس وہ کوئی چیز نہیں ہے جس کا خزانہ میرے پاس ہے، یہ ترجمہ نہیں ہے اس کا. تمہارے پاس ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس کے خزانے میرے پاس نہ ہوں. ایک نہیں، ہزاروں. ہاں خزانہ کی جمع ہے خزائن. خزانے ہی میرے پاس اس کے، تو مجھ سے محبت کرو، خزانے تمہارے ہیں. تم خزانوں سے محبت کرو گے تو ایک نہ ایک دن ختم ہو جاؤ گے. اس لیے فرمایا کہ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ. اور پھر یہاں پر بتا رہا ہے ہم ان خزانوں میں سے نہیں اتارتے لیکن اتنا ہی جتنا معلوم ہے، یعنی جتنا چاہیے اتنا ہم برابر زمین میں دیتے رہتے ہیں. پھر آ گئی وہ بات جو پاپولیشن کے اعتبار سے آج دنیا دار لوگ ویسٹرن کلچر سمجھا رہا ہے کہ بچے مت جنو، آبادی نہ بڑھاؤ، بھوکے مر جاؤ گے. اللہ کہتا ہے نہیں نہیں، ہمارے پاس کروڑوں کے خزانے پڑے ہوئے ہیں ہر چیز کے، لیکن ہم اتارتے ویسے ہی جتنی کی ضرورت تم کو ہوتی ہے. تمہیں بچے پیدا کرنا نہیں سو کنجوس بن جاؤ، پھر کیا ہوتا، اوپر سے بھی اتنا ملتا تمہیں. خوش دلی سے آگے بڑھو، اللہ دینے والا ہے بھائی، میرے بچوں کا رازق رب ہے، میں نہیں ہوں. بچے پیدا کرتے جاؤ، ماشاء اللہ، ایک ایک کے بھی 10 15 رہیں گے. ہمیں 11، ہمیں خود 11، میں 11واں میں، میرے باپ کا میں 11ویں اولاد میں. ہاں انہیں ایک ٹیچر تھے، 1000 روپے 1500 روپے کی نوکری میں. ہاں میرے ابا سوچتے تھے ایک بسبا میں جب رہے تو میں کہاں سے آنا سو جی. اب یہ ایک کی ماتحتی میں تقریباً صرف میرے ماتحتی میں جو تنخواہیں ہیں وہ 50 کے قریب ہیں جن کو میں دے رہا ہوں ماہانہ. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. ایک زمانے میں سوچا مجھے 1000 روپے کی نوکری مل گئی تو اچھا رہے گا، سوچتا تھا میں. ہاں اللہ کی دین چھپڑ پھاڑ کے دیتا ہے وہ. ایسے ایک آدمی کو بنا دیا نا، مسئلہ ختم. کروڑوں انسانوں سے بہتر ہو جائے. ایک انسان بنتا، ایک سائنٹسٹ بنتا، کروڑوں کا رزق کے لیے وہ کشادہ کر دیتا، لوگوں کو بتا دیتا دیکھو ایسا ایسا کرنے سے اتنا رزق آئے گا. تو وہ ایک بچہ کتنا ہوتا، اس کے والد کا 5واں یا 6واں ہوتا. انہیں 1 یا 2 میں کھڑا دیتا تو انہیں کہاں سے آتا. وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ. ہم نہیں نازل کرتے مگر ہم کو پتا ہے کتنا ضروری ہے، جتنا ضرورت ہے ہم ضرور اس کے حساب سے ان کو نازل کر دیتے ہیں. وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ. اور فرمایا کہ ہم نے ہواؤں کو بھیجا. اب وہ سسٹم نیچے کا بتا دیا کیا کچھ ضرورت ہے، اب یہ اوپر کا سسٹم بتا رہا ہے نباتات کے اعتبار سے ہو رہا ہے. وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ، ریح کہتے ہیں ہواؤں، اس کی جمع ہے ریاح. ہم نے ہواؤں کو بھیجا. کیسے ہوائیں تھی یہ؟ لواقح. لاقحتن کا معنی کیا ہے؟ باراور ہونا. ہاں یوں سمجھیے کہ حاملہ کرنے والی ہوائیں. یا رب، اس وقت کے 1400 سال پہلے کوئی مائیکل لال بھی یہ نہیں سوچ سکتا تھا یہ ہوائیں آنے سے، ان ہواؤں کے ساتھ بارش پڑنے سے کیا ہوتا، پودوں کے اندر ملاپ ہوتا اور ان سے پھول نکلتے اور ان کے ذریعے سے پھل پھول آگے بڑھتے. ان لوگوں کا ملاپ ہی یہ ہوائیں ہیں. آج سے 50-60 سال پہلے کی کیا ہے، ٹیکنالوجی ہے یہ، جسے اللہ کہتا ہے 1500 سال پہلے یہ ہوائیں ہم بھیجتے ہیں. ہاں حاملہ کرنے والی ہوائیں ہم بھیجتے ہیں. گویا کہ لواقح، لاقحتن کی جمع ہے. لاقحتن کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ان کے اندر وہ رکھا ہے مادہ اور
اسی طرح مادہ اور نر جو ملنے کی وجہ سے بچہ ہوتا ہے نا جی، وہ کیفیت ہم نے ان کے اندر رکھی ہے. اور یہ ہوائیں جب ایک دوسرے پھلوں سے، ایک دوسرے پتوں سے، ایک دو میل فیمیل، میل ایک جھاڑ ہے، فیمیل ایک جھاڑ ہے، یہ میل فیمیل کے اندر تبادلہ کس سے ہوتا ہے؟ جھاڑوں کے درختوں سے، یہ ہواؤں سے ہوتا ہے. پھر ہواؤں سے جیسے ہی وہ باراور ہوتی ہیں پھل نکلتے ہیں. یہ ٹیکنالوجی کب کی ہے؟ 50 سال کی بھی نہیں ہے. یہ رب بنایا، رب کو پتا ہے. 1500 سال پہلے کہتا ہے کہ ہم نے یہی ہوائیں، اصل میں نباتات کے اگنے کے لیے ہم نے یہی ہواؤں کو اصل میں بنایا تھا کہ یہ باراور کریں. لواقعہ. ہاں، پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اب یہ ہوائیں چلتی ہیں نا، خالی ہوائیں چلنے سے بھی کیا نہیں ہوگا؟ فصل اچھی نہیں ہوگی. اب تو دراصل کیا ہوا، ادھر کے میل اور ادھر کے فیمیل ہواؤں کے ذریعے ٹکرائے اور ان کے اندر کیا ہو گیا؟ پھول آنے کی صلاحیت، پھل آنے کی صلاحیت ہو گئی. لیکن ان پھل اور پھولوں کو باراور اور آگے بڑھانے کے اعتبار سے پانی کی ضرورت تھی، تو فرمایا کہ ہم نے پانی پھر برسایا. فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، آسمان سے پانی برسا دیا. فَأَسْقَيْنَاكُمُ، اسی پانی کے ذریعے ہم تم کو پلاتے ہیں. پلانے والے ہم ہی جی، آر او واٹر نہیں. تمہیں آر او واٹر کی مشین لگا لی تو سمجھے کہ آر او واٹر سے پانی آتا ہے؟ نہیں نہیں نہیں، رب کہتا ہے ہم پلا. فَأَسْقَيْنَاكُمْ، ہاں ہم تم کو اس پانی سے پلاتے ہیں. کمو، ہاں ہو کی ضمیر پانی کی طرف جا رہی ہے. جو پانی ہم نے دنیا میں اتارا، اس پانی کو پھر ہم تمہیں پلاتے ہیں، اس سے تم پیتے ہو. یہ حال ہے تمہارا. اگر ہم یہ نہ کریں سسٹم، تو پھر تم پانی پی نہیں سکتے. پھر فرمایا کہ وما انتم لہو بخازنین، اور اس پانی کا ذخیرہ کرنے والے ہرگز بھی تم نہیں ہو، اسے بھی ہم ہی رکھتے ہیں. تمہارے پاس لاکھ ڈیم ہو، لاکھ ہو، اگر ایک اللہ کا حکم آئے تو پورے ڈیمز کیا ہیں ٹوٹ کے ادھر ادھر ہو جائیں، تمہارے پاس ذخیرے کے لیے کوئی زمین نہ بچے. پہلے چنئی میں دیکھو، یہ 18 کے بعد ذرا موسم بدلا تو برابر بارشیں ہو رہی، ورنہ تو کب دیکھو سکا چنے، کب دیکھو قحط. ہاں، راتا میں اٹھ کو جاؤ، سمندر سے پانی بھر کو لے کے آؤ. یہ فیملی کا کام، عورتیں نکل جاتی تھی. اب بھی ایک 4-5 سال سے کیا ہے، برابر بارشیں ہو رہی ہیں. تو یہ بارشوں کو ذخیرہ کرنے کا بھی اصل میں رب کا انتظام ہے. جہاں چاہے ذخیرہ کرتا ہے، جہاں چاہے ذخیرہ نہیں کرتا ہے. اور ذخیرہ نہ کرے تو پھر تمہارے پاس کوئی ایسی ٹیکنالوجی نہیں ہے اسے کیا ہے تم ذخیرہ کر سکو، اسے استعمال کر سکو. وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ. اب آ گئی پوری ملکیت کے اعتبار. وَإِنَّا، بے شک ہم، لَنَحْنُ، تحقیق کے ہم، نُحْيِي، ہم ہی مارتے ہیں. کتنے ہم، کتنے ضمیر ہیں دیکھیے. نا انا کا ضمیر ہے تاکید کے لیے، لا لام تاکید کا ہے، نحنو پھر ضمیر ہے، نحیی پھر ضمیر ہے. فرمایا کہ ہم ہی ہیں جو تمہیں کیا کرتے ہیں، پیدا کرتے ہیں. نحیی و نمیت، مارتے ہیں، ہم ہی ہیں. ونحن الوارثون، تمہارے وارث بھی ہم ہی ہیں. سب ختم ہونے والا ہے، سب کو میں نے ہی دیا، سب کا میں ہی لوں گا. وارث بھی میں ہی ہوں تم لوگوں کا. لنحن نحیی و نمیت، ہم زندہ ہم ہی کرتے ہیں، مارتے ہم ہی ہیں، اور تمہارے وارث ہم ہی ہیں. تم کہاں سے الگ سے بن جاتے ہو، یا تمہارے کیا اللے تللے کہاں سے آ جاتے ہیں. وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ. تحقیق کے ہم ہی ہیں، جو آگے جانے والے ہیں تم میں سے اس کے بارے میں بھی جانتے ہیں، اس کا بھی علم رکھتے ہیں. جو پیچھے رہ جانے والے ہیں ان کے بارے میں بھی ہم جانتے ہیں. کون ہے بڑا ہو کے ملٹی ملینئر بنے گا، وہ بھی ہم کو معلوم ہے. کون بڑا ہو کے کیا ہے فقیر بنے گا، وہ بھی ہم کو معلوم ہے. گزشتہ زمانے میں کون بڑا ہو کے مرا، وہ بھی ہم کو معلوم ہے. اگلے زمانے میں اس سے بڑا کون مالدار آئے گا، یہ بھی ہم کو معلوم ہے. اذان ہوتے ہی سب سے پہلے نماز کے لیے پہلے نکلنے والے کون ہیں، وہ بھی ہم کو معلوم ہے. اذان کی آواز سننے کے باوجود بھی آخری قاعدے میں ملنے والے کون ہیں، وہ بھی ہم کو معلوم ہے. مفسرین اس آیت کی تفسیر میں یہ بھی بیان کرتے ہیں، علمنا المستقدمین، مستقدمین آگے بڑھنے والے، پہل کرنے والے. علمنا المستاخرین، پیچھے رہ جانے والے. ایک وہ ہیں
جو مر گئے کھپ گئے ان کے بارے میں بھی ہم جانتے ہیں، جو آنے والے ہیں قیامت تک ان کے بارے میں بھی. اور ایک تفسیر کیا ہے، اذان ہوتے ہی دوڑ کے مسجد کی طرف بھاگنے والے مستقدمین نیکیوں میں، وہ کون ہیں اس کو بھی ہم جانتے ہیں. اذان، اقامت، فلاں فلاں، وہ کیا بھائی ہو گئی کیا، یہ ہو گئی کیا، صلات ہو گئی کیا، ایک نیا ہمارا اذان ہو گئی، ہو اذان ہوئی، صلات ہوئی، صلات نہیں ہوئی بھائی، 15 منٹ کون نکالا جی صلات. اذان ہو گئی. آج بھی یہ سسٹم دیکھیے آپ سعودیہ وغیرہ میں یا آ کر ویسٹرن ہمارے گلف کنٹریز میں چلے جائیے آپ، اذان کا ٹائم لکھا ہوا تھا، نماز کا ٹائم نہیں لکھتے وہاں پر. اذان ہو گئی آ جاؤ، لوگ جمع ہو گئے، امام آ جاتا، کہاں سے بھی نکل کے آتا، انہیں محراب سے نکل کے آتا، کہاں سے بھی، وہاں سے وہاں دروازہ رہتا. تو ٹائم اصل کیا ہے اذان کا. بس عموماً لوگ اپنے طور پر سمجھ جاتے اذان کے بعد یہ لوگ 10 منٹ دیتے، بھائی یہ مسجد میں 15 منٹ دیتے، یہ مسجد میں 7 منٹ دیتے. وہاں لوگوں کو پوچھو، یہ اذان کے بعد یہ مسجد میں 7 منٹ دیتے، بھائی امام آ جاتے. لیکن اصل کیلکولیشن جو ہے نا وہ اذان کی ٹائمنگ ہے، اقامت کی ٹائمنگ نہیں ہے. ہو گئی آ جاؤ، جمع ہو گئے شروع کر دو. اس واسطے ایک ٹائم پہ نہیں آتے امام وہاں، کبھی 5 منٹ میں آتے، کبھی 4 منٹ میں آتے، کبھی 10 منٹ میں آتے، کبھی 11 منٹ میں بھی آتے. یہاں اقامت کو 1 منٹ لیٹ ہوگا، کیسے جو لیٹ ہے، کئی کو جو اقامت کا ٹائم رکھے تمہیں پہلے. جمع ہو گئے نماز پڑھو. وہ بھی اس تفسیر میں شامل ہے میرے بھائیوں. علماء کہتے ہیں یہاں پر علمنا المستقدمین اور مستاخرین میں یہ بھی مراد ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے ہم جانتے ہیں کون پہل کرنے والے ہیں. وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ، بے شک تیرا رب ان سب کو جمع کرے گا قیامت کے دن. إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ، بے شک وہ حکمت والا بھی ہے اور علم والا بھی ہے. اب یہاں سے پھر تخلیق انسانیت شروع ہو رہی ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، تحقیق کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا صلصال سے. صلصال کھنکھناتی ہوئی مٹی، حما بدبودار، حما مسنون بدبودار مٹی جو دراصل کیا ہے لیس دار شکل میں ہو. گویا کہ ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ پہلے مٹی اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا سے لی آدم کی، پھر اس میں پانی ڈالا، پھر ایک عرصہ چھوٹ گیا جس میں وہ پانی سے چکنی مٹی کھڑی ہو کے بدبو آنے لگی. پھر یہ بدبو آئی نا، اس بدبو دار مٹی سے ہی آدم کا پتلا بنا، جس کو اللہ نے پھر چھوڑ دیا، وہ ٹھکری بن گیا، کل فخار بن گیا. اتنے اسٹیجز ہوئے وہ مٹی سے، پھر انسان بنا. اسی لیے یہاں پر خاص فرما رہا ہے کہ سلسال ایک تو بجنے والی مٹی، یوں یوں، یعنی آپ ٹھکری کو مارے نا، جو آگ میں تپا دیا جاتا ہے نا، وہ مٹی کے ٹکڑے کو آپ مارے، کھن کھن کی آواز آئے گی. وہ مٹی بھی تھی، لیکن اس سے پہلے کی حالت کیا تھی؟ حما تھی، بدبودار تھی. مسنون وہ لیزدار بدبودار مٹی جب کھن کھن کی آواز آنے لگی تب ہم نے انسان کو بنایا. تو یہ اسٹیجز ہیں جو مٹی کو گزارا گیا. تو فرمایا ہم نے اس طرح انسان کو بنایا ہے. والجان خلقناہ من قبل من نار السموم، اس سے پہلے ہم جان، اصل میں کہتے ہیں کہ جن کے بابا کا نام جان ہے. ایک روایت یہ بھی ہے، جیسے انسانوں کے بابا کا نام کیا ہے؟ آدم علیہ، کیا بھائی اتنا سوچتے ہیں؟ نہیں معلوم آدم علیہ السلام، میرا بابا کا نام بولنا گی نہیں، کس کا بولنا گی، وہ سوچ لیتے کیا؟ جیسے انسانوں کے بابا کا نام آدم ہے، ویسے جنوں کے بابا کا نام جان ہے. ایک روایت یہ بھی ہے کہ جان وہ ہے. نہیں، ایک روایت یہ ہے کہ جنوں کے اعتبار سے، جن سے، جن کو جان بھی کہتے ہیں. تو ہم نے جنات کو پیدا کیا اس سے پہلے، من قبل، کب، کس سے پہلے؟ انسان سے پہلے. وہ آئے پہلے، ہم بعد میں آئے. تو اس سے پہلے ہم جنات کو پیدا کر چکے تھے. من نار السموم، سموم کہتے ہیں وہ آگ جس میں ابھی آگ کے اندر دھواں پیدا نہ ہو، خالص لو، خالص آگ کا شعلہ جس میں کیا نہیں ہوتا، دھواں نہیں ہوتا. ایسی آگ سے ہم نے جنات کو پیدا کر دیا. تم کو پیدا کیا مٹی سے، وہ بھی
بدبودار لیزدار مٹی تھی اس سے پیدا کیا. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ. یاد کرو جب تمہارے رب نے کہا ملائکہ سے کہ میں ایک بشر کو بنانے والا ہوں، ایک انسان کو بنانے والا ہوں، من صلصال کھنکھناتی ہوئی مٹی کے، من حَمَإٍ مَّسْنُون بدبودار انسان، بدبودار مٹی سے ہم ایک انسان بنانے والے ہیں، جب تمہارے رب نے ملائکہ سے کہا تھا. اور فرمایا کہ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب میں اس کو پورا کر دوں، بنا چکوں، بہترین پوسٹنگ وغیرہ ہو جائے اس کو، وَنَفَخْتُ فِيهِ، اور میں اس میں پھونک دوں اپنی روحی، میری روح کو، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تم سب کے سب سجدے میں گر پڑنا. کس کو کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ فرشتوں کو. آدم علیہ السلام کو ہوگا اجالا. ہاں کہاں کی ہیں تمہیں؟ فرشتوں سے اللہ کہہ رہا ہے جب ان کو بنا چکوں اور روح پھونک دوں، پھر اس کے بعد تم سب کے سب کس میں؟ سجدے میں گر پڑنا. فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، ملائکہ سب کے سب اجمعون، کلھم اجمعون، دو بھی پھر کیا ہے اس میں؟ سب کے سب کا معنی دیتے ہیں. کلھم پورے کے پورے، اجمعون پورے کے پورے، جماعت یعنی پورے کے پورے ملائکہ نے کیا کیا؟ سجدہ کیا. الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، ابا ان یکون مع الساجدین، کہ اللہ نے کہا ابلیس سے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ دینے سے کس چیز نے تجھے انکار کیا، کیوں نہیں سجدہ کیا؟ اس نے کہا کہ قال یا ابلیس ما لک الا تکون مع الساجدین، ابلیس نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ تم ہی کیا ہو گیا کہ تم سجدہ کرنے والوں کے ساتھ سجدہ نہیں کیے. تو اللہ تبارک و تعالی کو اس نے کہا کہ قال لم اکن لاسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. وہی الفاظ دیکھیے دوہرا کے یہ تکبر میں پڑھا. اس نے کہا کہ مجھے یہ گوارا نہ ہوا کہ میں اس بشر کو سجدہ کروں جو تو نے کھنکھناتی ہوئی گارے کی بدبودار لیزدار مٹی سے جس کو بنایا، میں کیوں سجدہ کروں؟ مجھے گوارا نہ ہو. لم اکن لاسجد لبشر، مجھے گوارا نہ ہوا. بدبخت یہ نہیں سوچا کہ حکم کس کا ہے، بدبخت یہ سوچا کہ یہ اور میں برابر کیا، یہ بدبودار مٹی سے بنایا گیا ہے، میں کیوں اس سے سجدہ کروں؟ مجھے گوارا نہیں ہوا. تو اللہ نے کہا کہ قال فخرج منها فإنك رجیم، یہاں سے نکل، تو مردود ہے. ہاں رجم کیا ہوا ہے، تو مردود ہے، نکل جائے یہاں سے. تو اس نے کہا اچھا آگے پھر بات ہو رہی وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، قیامت کے دن کے لیے تیرے اوپر لعنت رہے گی. دوسری جگہ آیا وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي، میری لعنت تجھ پر رہے گی، إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، قیامت تک کے لیے. ہاں تو شیطان اس واسطے ہی کبھی کیا نہیں ہو سکتا، کیا نہیں ہو سکتا؟ مسلمان نہیں ہو سکتا. اچھا ہوتا نہیں انہیں کبھی بھی. ہاں مسلمان بھی نہیں ہو سکتا. تو یہ عقیدہ رکھ لے کہ آخری زمانے میں توبہ کر لیں گا، غلط عقیدہ اس کا ہے. کیونکہ اللہ نے کہا کہ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، اور دوسری جگہ فرمایا سورہ صافات میں لعنتی، صاد میں، سورہ صاد میں فرمایا میری لعنت تجھ پر قیامت تک رہے گی. ہاں میں جب دوبارہ اٹھاؤں گا نا تب تک. اچھا اس نے کہا قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون، اس نے اس پر کچھ نہیں کہا کہ اللہ نے لعنت کر دیا، دھتکار دیا. بے وقوف پوچھا تو کیا پوچھا الٹا، اے میرے رب مجھے مہلت دے، جب یہ دوبارہ تو لوگوں کو اٹھائے گا نا اس وقت تک کے لیے مجھے زندگی کی مہلت دے. اللہ نے کہا قال فإنک من المنظرین، جاؤ تجھے مہلت ہے، تجھے مہلت مل گئی، قیامت تک تو زندہ رہے گا. ہاں تجھے موت قیامت کے قریب آئے گی، پھر چلو قیامت تک جو زندہ ہے میں نے مہلت دے دی. الی یوم الوقت المعلوم، جس کا وقت تجھے بھی نہیں معلوم ہے، وہ صرف مجھے معلوم ہے. قیامت کا وقت، قیامت تک مہلت ہے تجھے، لیکن یہ قیامت کب آئے گی تجھے نہیں معلوم ہے. کسے معلوم ہے؟ ہاں وہ مجھے ہی معلوم ہے. الی یوم الوقت المعلوم، جو صرف وہ وقت مجھے معلوم ہے. اب اس کا ذرا اس کی تنتناہٹ اور اس کا جو تکبر تھا وہ جو کہ جھلک رہا. اس نے کہا کہ قال رب بما اغویتنی، شیطان نے کہا کہ اے میرے رب تو نے مجھے بہکایا ہے. لو یہ بولتے الٹا چور کوتوال ڈانٹے.
बेवकूफ़ अपे तकब्बुर में पड़ को अपे बेहक को, लेकिन गुनहगार यही है शरपसंद गुनहगार, याद रखो। ये शैतानी अमल आज भी हम लोगों में भी है, सब करते, बोलते क्या भाई क्या भाई करूं, अल्लाह चाहता तो मैं होता पूरा, अल्लाह चाहा हुआ। बस लोग छिटाई के साथ बोलते खींचे ऐसा गुनाह करते हैं, अरे अल्लाह चाहता तो अच्छा बना डालता, नहीं मुझे नहीं बनाया नहीं। हज़रत उमर के ज़माने में आ रहा है, पता नहीं इसकी इस्नाद कितने हद तक सही है। एक चोर पकड़ा गया तो लाया गया, हज़रत उमर पूछा क्यों भाई चोरी की है? कहा कि अल्लाह चाहा चोरी किया। मैं क्या चाहता हूँ, जो भी होता अल्लाह चाहे तो होता, अल्लाह चाहा चोरी किया। हज़रत उमर बोले अल्लाह चाहा अब हाथ काट दो। हाँ, ये जो फितरत है ना, ये शैतानी फितरत है, गुनाह करके रब के ऊपर डालना, रब को काज बनाना। हाँ, ये इंसानी और पैगंबर की फितरत है। गुनाह करो अपने ऊपर डालो और कहो कि फौरन ज़ुलमना अनफुसना, हम जालिम है, अल्लाह तू माफ कर दे। कभी रब के ऊपर कभी हीले बहाने ना करो। गुनाह करके सरेंडर हो जाओ। गुनाह करके ये बदबख्त सरेंडर नहीं हुआ, उल्टा अल्लाह पर डाला, अग़वैतनी, अल्लाह तूने मुझे बहकाया तो मैं भी क्या करूंगा, लउज़य्यिनन्न लहुम फिल अर्द, जमीन को पूरा उनके लिए खूबसूरत बना दूंगा, वला उग़वियन्नहुम, और उन्हें बहका के रहूंगा, अजमईन, सबको। पहले बोला तू बहकाया, किसे? मुझे, शैतान। और अगला क्या बोला, अब किसकी वजह से मुझे ये मुकाम मिला? आदम की वजह से ना। इसकी पूरी नस्ल को मैं क्या करूंगा, दुनिया में खपाऊंगा। लउज़य्यिनन्न लहुम फिल अर्द, तज़यीन उसी से, खूबसूरत, दुनिया को खूबसूरत बना के छोड़ दूंगा, इतना खूबसूरत बनाऊंगा ये तेरी आखिरत जन्नत को भूल जाएंगे। आज हम उसी की पैरवी कर रहे हैं। उन्हें जो चैलेंज करके आया वो खुद बखुद हम कर रहे हैं, हमको पता भी नहीं है। ये पहले चैलेंज करके आया, लउज़य्यिनन्न लहुम फिल अर्द, जमीन को हम खूबसूरत, उसके लिए उनके लिए मैं खूबसूरत बना दूंगा, वला उग़वियन्नहुम, और उन्हें गुमराह करके रहूंगा, कोशिश पूरी, हत्तल इम्कान, गुमराही की हर तरह की कोशिश करूंगा। जब हमें अच्छाई की कितनी कोशिश करना पड़ती तब करते क्या, बात फंसते सब। उन्हें पूरे चैलेंज के साथ उतर के है कि मैं क्या करूंगा, पूरी इंसानियत को बहकाने की पूरी कोशिश करूंगा। हाँ, लउग़वियन्ना, हाँ, नून तशदीद, ताकीद, लाम, तर्जुमा सीधी सीधे करेंगे, जरूर भी जरूर मैं उनको बहकाऊंगा, लउग़वियन्ना। लेकिन हम नहीं बहकना, हम क्या भाई, नहीं बहकना। कितने % होना था वो? उन्हें 100 बोले तो तुम्हें 150 होना, लेकिन उन्हें 100 बोले तो तुम्हें कितने होते हैं? 5%। तो बहकना नहीं, सोहेंगे बहक जाते, हो जाता, बहक जाते। इसी वास्ते गुनाह ज्यादा ही हमारे, क्योंकि उन्हें 100% दावा करके आया, करो के रहूंगा। अब हमें 200% में खड़े तो रुकते, हमें 200% करते हैं। हमारा हाल तो अभी जरा उल्टा है, क्या बोलूं हम भाई। हाँ, तो उसने कहा कि लउग़वियन्नहुम अजमईन, लेकिन इल्ला इबादक मिनहुमुल मुखलसीन, तेरे जो मुखलस बंदे होंगे ना वो मेरे दाम में नहीं आएंगे। एक जगह अल्लाह ने कह दिया, एक जगह खुद शैतान कह रहा है, अल्लाह तेरे खालिस बंदे जो होंगे, देखो तेरे बंदे होंगे ना, इबादत का, मैं कुछ नहीं कर सकूंगा उनका। हाँ, लाख मैं इनके लिए दुनिया खूबसूरत बनाऊं, बहकाऊं, ये लोग मेरे जाल में नहीं आएंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दिया कि
قال ھذا صراط علی مستقیم، یہ وہ راستہ ہے جو سیدھا مجھ تک پہنچتا ہے، جو اس کے ہتھ کنڈوں سے بچ کے رہیں گے وہ پورے میرے پاس آئیں گے، یہ میرے مخلص بندوں کی راہ ہے جو سیدھی راہ ہے۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے جو بندے ہوں گے اس پر تجھے کچھ زور نہیں چلے گا، کوئی داؤ نہیں چلے گا، الا من اتبعک من الغاوین، وہی جو گمراہ ہو کے تیری پیروی کرنا چاہے وہ جہنم کو جائے گا۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، اور یہ جہنم بڑا برا ٹھکانہ ہے، بڑا جو وعدہ کیا گیا ہے یہ ان سب کے لیے جو گمراہ ہو کے تیرے پیچھے جائیں گے، موعد وہاں پر پہنچیں گے، وہ جگہ ایسی ہے جس سے وعدہ کیا گیا ہے، ہر برائی ہر شیطان کی پیروی کرنے والے کے لیے وعدہ ہے، وہاں آ کے پہنچے گا وہ۔ لہا سبعۃ ابواب، اس کے 7 دروازے ہیں، ایک نہیں دو نہیں تین نہیں، ایک ایک دروازہ بھی بہت بڑا ہے، لیکن پھر بھی جانے والوں کی بہت بڑی پبلک ہے نا، اس واسطے ایک دو دروازے کافی نہیں ہیں، وہ جہنم کے پورے 7 دروازے ہیں۔ لہا سبعۃ ابواب لکل باب منہم جزء مقسوم، ہر ایک باب ہر ایک دروازہ مخصوص کیا گیا ہے مخصوص کافروں مجرموں کے لیے۔ یہ کون؟ یہ خالص ان لوگوں کے لیے۔ یہ کون؟ یہ خالص زنا کاروں کے لیے۔ یہ کون؟ یہ خالص چوری کرنے والوں کے لیے۔ یہ کون؟ یہ اللہ تبارک و تعالی کی ایسے الگ الگ نام کے ساتھ دروازے الگ الگ متعین کیے گئے ہیں، ان دروازوں کے ذریعے سے ہم کیا کریں گے؟ انہیں جہنم میں ڈالیں گے۔ یہ وعدہ اللہ تبارک و تعالی نے اسی وقت کر دیا۔ ھذا وباللہ التوفیق وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ MSLI TV، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔